نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ 7واں پارہ، کچھ عمل کی باتیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے سلام کو عام کرنا ہے اور اچھا کلام کرنا ہے۔ جب کسی سے ملیں کوشش کریں سلام میں پہل کریں اور کوشش کریں کہ اچھا کلام کریں، اچھے طریقے سے کریں۔ دل میں ریگریٹ نہیں لے کر آنا کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا یا اس نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ اپنے حصے کا کام کر لیں، آپ سلام کر دیں، آپ کو نیکیاں مل جائیں گی، اگلے کا کام اس کے ساتھ۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ السلام علیکم جب ہم کسی دوسرے لوگوں کو ملتے ہیں جو کہ اردو یا عربی یا نہیں جانتے ہوتے، ہماری زبان نہیں جانتے ہوتے، تو ان کو ان کی زبان میں گریٹ کریں، ان کو ان کی زبان میں کہیں، لیکن کہنا ضرور ہے، اسمائل دے کر پہل کرنی ہے آپ نے۔ اور شیطانی کاموں سے اجتناب کر کے فلاح حاصل کرنی ہے۔ شیطانی کام کوئی بھی، کسی سے مذاق میں بھی کچھ نہیں کہنا، کسی سے مذاق میں بھی جھوٹ بھی نہیں بولنا، دل رکھیں اگلے کا۔ کوئی بات آپ کو بری لگی ہے لیکن اگر اگلا کچھ کہہ رہا ہے تو چپ کر جائیں، اگلے کا دل رکھ لیں۔ حسد نہیں کرنا، کینہ اور بغض نہیں رکھنا دلوں میں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ یہ سارے شیطانی کام ہیں، اور اگر جب دل ہمارے ان چیزوں سے بھر جاتے ہیں تو پھر فلاح نہیں پا سکتے۔ فلاح پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، کامیابی لینے کے لیے ہم نے ان شیطانی کاموں سے بچنا ہے، اور کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچاننا ہے۔ کائنات بھری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے، ہم اصل میں غور نہیں کرتے کیونکہ ہمارا ذہن جو ہے نا وہ بہت زیادہ الجھا ہوا ہے۔ ہم اتنا زیادہ دنیا میں اور دنیا کے کاموں میں اور دنیا کی مشکلوں میں اتنے زیادہ پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم کائنات کی طرف نظر اٹھا کے ہی نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ نشانیاں پھیلائی ہوئی ہیں۔ وہی بات آ جاتی ہے نا کہ جب پلیٹ گندی ہو تو اس میں پھر ہمارا کھانا ڈالنے کو دل نہیں کرتا، ہم ڈالتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس سے جب ہمارا ذہن بہت ساری چیزوں میں الجھا ہوا ہو تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمیں نہیں نصیب ہوتی، پھر ہم کائنات پہ غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کو نہیں ڈھونڈ سکتے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، دیکھیں جیسے سورج، چاند، ستارے اپنے اپنے وقت پہ نکلتے ہیں۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ابھی آج تھوڑے بادل آئے ہوئے ہیں، تھوڑا ٹھہر کے اٹھ جاتے ہیں۔ کبھی نہیں ایسا ہوا کہ سورج کہے کہ آج تو بادل آئے ہوئے ہیں، سارے بادل ہی بادل پھر رہے ہیں، تو کیا فائدہ میرے نکلنے کا، دھوپ تو زمین تک میری پہنچنی نہیں ہے تو تھوڑا ٹھہر کے نکل جاتا ہوں۔ نہ کبھی چاند نے کہا کہ لوگ مجھے اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں، لوگ مجھے اتنا اچھا کہہ رہے ہیں تو آج میں رہ ہی جاتا ہوں، آج میں نہیں جاتا واپس۔ اپنے اپنے ٹائم پہ ہر کوئی آتا ہے، ہر کوئی جاتا ہے، ایک نہیں ٹائم تو ہمارا ہی ٹائم نہیں ہے۔ ہم نماز کے ٹائم ہوتے ہیں تو ہم ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، اچھا یہ کام کر لیں، اچھا یہ کام کر لیں، اچھا پہلے اس کو مل لیں، اچھا پہلے یہ بات کر لیں، اس کے بعد پھر ہم کچھ اور دیکھ لیں گے۔ ہم کیوں اپنی ٹائمنگز کو ڈیلے کرتے ہیں؟ فجر کی ٹائم میں نیند پیاری ہوتی ہے، دوپہر کے ٹائم میں، ظہر کے ٹائم پہ ہمیں دنیا کے کام پیارے ہوتے ہیں، جب عصر کا ٹائم آتا ہے تو ہم سب کچھ وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے دیر ہو جاتی ہے۔ اور مغرب تو پڑھی جلدی میں جاتی ہے، اور عشاء کے وقت ہم تھک اتنا چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی چیزیں جو باقی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ تو ایک اس طریقے پہ چل رہی ہے جو اللہ نے طریقہ بتا دیا، وہ کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ کبھی آم کے درخت نے نہیں کہا کہ میں اس دفعہ میرا پھل جو ہے وہ سرخ رنگ کا نہیں ہوتا، تربوز اتنا سرخ اتنا پیارا ہے تو میں تو اپنے پہ تربوز کی طرح کا سرخ پھل لے کر آؤں گا۔ اور کبھی تربوز کی بیل نے نہیں کہا کہ میں تو زمین پر پڑی رہتی ہوں، آم کا درخت اتنا اونچا چڑھ جاتا ہے تو میں تو آم کا درخت بن کے دکھاؤں گی۔ کبھی بھی کسی نے نہیں کہا۔
ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے چل رہا ہے، اپنے اپنے طریقے سے سارے کام جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا ہے، ان کے اندر ڈال دیا ہے، ویسے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اختیار دے دیا، اور وہ قرآن دے کر اختیار دی، انسٹرکشن بک اس کو پکڑا دی، اور پھر اختیار دیا کہ جو کرنا ہے اس قرآن کے مطابق کر لو. ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ہمارے اندر ہماری مرضی آ جاتی ہے کہ ہماری مرضی، جب اللہ نے اختیار دیا ہے تو ہم مرضی پہ چلیں گے. اللہ نے مرضی تو دے دی، اللہ نے اختیار تو دے دیا، لیکن صاحب نے دو راستے بھی رکھ دیے، ایک شیطان کا راستہ، ایک قرآن کا راستہ. اب ہمارے پہ ہم قرآن کا راستہ لیتے ہیں کہ شیطان کا راستہ لیتے ہیں. اور جو چیز اگر آپ قرآن پڑھے بغیر کسی راستے پہ چل رہے ہیں، اگر آپ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، ان کے طریقوں پر چل رہے ہیں، دنیا کے طریقوں پر چل رہے ہیں، یا اپنی مرضی اپنے نفس کے طریقوں پر چل رہے ہیں، تو وہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ شیطان کا راستہ ہے. آپ اس راستے کو ویریفائی کریں، پہلے قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ واقعی قرآن کا راستہ ہے. اگر ٹھیک ہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ ٹھیک ہے. اگر نہیں، آپ کی کوئی بھی بات، کوئی بھی آپ کا عمل، کوئی بھی آپ کی سوچ اگر قرآن کے راستے سے ٹکرا رہی ہے تو پھر یہ شیطان کا راستہ ہے، اس کو آپ کو واپس آنا پڑے گا. آپ کو اپنا جنت کی طرف سفر جاری رکھنے کے لیے قرآن کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اور یہ سب چیزیں ہمیں اللہ سے بن دیکھے ڈرنا ہے. اللہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہا نا، لیکن سب چیزیں جو اللہ نے ہمیں ارد گرد پھیلا دی ہیں دنیا میں، کائنات میں، ان میں اللہ نظر آتا ہے ہمیں. تو ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو محسوس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، کوئی ایسی سپر پاور ہے جو ہمیں چلا رہی ہے، جس نے ہمیں قابو میں کیا ہوا ہے، جس نے ہمیں قبضے میں کیا ہوا ہے، جو ہماری پلاننگ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ نماز کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے. صرف نماز 5 وقت کی نماز پڑھ لینی کافی نہیں ہے. آپ بیٹھیں، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تسبیحات کریں. اور اس کا بہت ہی آسان طریقہ میں نے بتا دیا. آپ اپنے دن کو ڈیوائیڈ کر لیں کہ آپ نے صبح کے ٹائم آپ نے یہ ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. آپ صبح یہی پڑھتے جائیں، ظہر تک یہی پڑھتے جائیں. ظہر سے عصر تک آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ پڑھنا ہے. عصر سے مغرب تک حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے. مغرب سے عشاء تک سبحان اللہ پڑھتے جائیں. مغرب سے عشاء تک جو ہے وہ اسی طرح ڈیوائیڈ کر لیں اپنی، کہ آپ نے یہ تسبیحات کرنی ہے، یہ آپ کی پرائیورٹیز ہیں. اور آپ نے جیسے شام کو استغفر اللہ بھی پڑھیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی ایک ہیبٹ بن جائے گی. شروع میں آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، لیکن اس کے بعد وہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرنی ہے اور ان کو پورا کرنا ہے. جب آپ نے قسم کھا لی نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو فرض کر دیا نا، وہ تو فرائض تو ہمارے اللہ نے بتا دیے. جو چیزیں فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، رمضان کے 30 روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، اور حج فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں. اور صرف ایک اللہ کو ماننا فرض ہے، 5 نمازیں آ جاتی ہیں اس میں. اور باقی بھی ہر چیز میں اللہ کو ایک ماننا ہے. یہ فرائض کچھ اللہ نے رکھ دیے. ماں باپ کے کچھ حقوق رکھ دیے، اور یہ سب چیزیں وہ فرائض رکھ دیے. اس کے علاوہ کوئی چیز اگر ہم اپنے پہ فرض کر لیتے ہیں نا قسم کھا کے، مطلب کہ میں یہ کام کروں گا، یہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 10 نفل پڑھوں گا. وہ کام ہو جاتا ہے، جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ 10 نفل پڑھنے مشکل ہو جاتے ہیں. بھی وہ 10 نفل اللہ نے تو فرض نہیں کیے تھے نا، وہ تو آپ نے خود ہی اپنے پہ فرض کر لیے. ٹھیک ہے، ایک قسم کا پرومس ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ میرا کام کر دے گا تو میں 10 نفل پڑھوں گا. اب اللہ تعالیٰ نے وہ کام کر دیا، اب وہ 10 نفل ہمیں اڑ گئے، وہ اب پڑھنے کی ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ وہ 10 نفل پڑھیں. تو بھئی پھر قسم نہیں کھانی تھی نا، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ وعدہ نہیں کرنا تھا نا، پرومس نہیں کرنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرض نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے تو بہت آسان سا دین رکھ دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے لیے کہیں کہا بھی نہیں کہ قسمیں کھاؤ یا نفل پڑھو، یا کہو کہ میں اتنے نفل پڑھوں گا تو یہ کام ہوگا، یا میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، اللہ تو یہ کام کر دے پھر میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا.
یا اللہ تو میرے یہ کام کر دے، میں اتنے روزے رکھوں گا. یہ بہت عام سی بات ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. جب آپ اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے، میں یہ روزے رکھوں گا، یا میں کھانا کھلاؤں گا، یا میں نفل پڑھوں گا، تو وہ کام کرنا آپ پر فرض ہو جاتا ہے. پھر اس کے نہ کرنے سے آپ کو گناہ ملے گا. پہلے اگر آپ نہ بھی کرتے، کام تو اللہ تعالیٰ نے کر ہی دینا تھا. وہ جو کام آپ دعا مانگتے کہ اللہ تعالیٰ میرے یہ کام کر دے، اللہ میرے بس سے باہر ہو گئے، میرے یہ کام کر دے، اللہ تو کام کر دے گا. آپ کی دعا کافی تھی، آپ کو قسم کھانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی اس میں. لیکن اگر آپ نے قسم کھا لی یا آپ سے کھائی گئی، تو پھر وہ پورا کرنا فرض ہو گیا. پھر آپ کو اس کے نہ کرنے کا گناہ ملے گا. پھر آپ وہ 10 نفل نہیں پڑھیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا. پھر وہ آپ 2 یا 3 یا 4 جتنے بھی روزے آپ نے مانے ہوئے ہیں وہ نہیں رکھیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا. تو اس وجہ سے کوشش کریں کہ اپنی قسموں کی حفاظت کریں، اور کوشش کریں کہ نہ ہی کھائیں قسمیں. اگر کھا لی تو ان کی حفاظت کریں اور ان کو پورا کریں. اور اپنی نسلوں کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. ہم اپنی نسلوں کی دنیا کی فکر کرتے ہیں نا، گھر بنا کے دے جائیں، گاڑیاں بنا کر دے جائیں، خواتین جیولری سنبھال کے رکھ رہی ہوتی ہیں کہ ہماری بچوں کے کام آئے گی. بہت ساری چیزیں دنیا کی، ہم کپڑے، جوتے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ لے کے سنبھال رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے کو اس وقت کام آئے گا. پیسہ سنبھال رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے بچے کی ہائر اسٹڈیز میں کام آئے گا. اور ہر طریقے سے ہم بچوں کی فیوچر پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. تو آج سے یہ کام کریں کہ اپنی اور اپنی اولادوں کی، نسلوں کی آخرت کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ آخرت ان کی سنوار دے. ایسے ہی ہے نا، جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کا بچہ سو رہا ہے اور آپ کو یکدم پتہ چلا ہے کہ اس کمرے میں جہاں پہ آپ کا بچہ سو رہا ہے وہاں پہ آگ لگ گئی ہے. اب کیا کریں گی؟ آپ آرام سے کہیں گی اٹھ جاؤ، دیکھو آگ لگ گئی ہے، مرضی ہے اٹھنا ہے تو اٹھ جاؤ. یا یہ کہ باہر آ کے بولیں گی کہ دیکھو اٹھتا ہی نہیں ہے، آگ لگی ہوئی ہے، دیکھو اٹھتا ہی نہیں ہے، دیکھو میری بات ہی نہیں مانتا. اتنے آرام سے رہیں گی؟ یا بالکل اس سے اپوزٹ دیکھیں کہ آگ لگی اور آپ کا بچہ وہاں پہ سو رہا ہے اور اس کمرے میں آگ لگ گئی. آپ کیا کہیں گی؟ اسے فوراً جگائیں گی نہیں، بلکہ اس کو اٹھا کے، کھینچ کے، گھسیٹ کے آپ اس کو فوراً باہر نکالیں گی. اٹھو بس. ادھر تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں اس کمرے میں، کیونکہ آگ لگ گئی ہے. امیجن کریں، آخرت ہے، آگ ہے، اور اس میں آپ کے بچہ ڈالا جا رہا ہے صبح فجر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے اس کو جگایا ہی نہیں، آپ نے اس کو عادت ہی نہیں ڈالی فجر کی نماز میں اٹھنے کی. کیا ہوگا؟ آپ کو اچھا لگے گا کہ آگ میں بچہ ڈالا جا رہا ہے؟ اسی طرح جب ہم بچے کو کسی غلط کام کرنے سے منع نہیں کرتے تو ہم اس کو آگ میں پھینکنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے آگ تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا را یہ نہیں کیجیے. اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کیجیے، اپنی نسلوں کی آخرت کی فکر کیجیے. دنیا تو اللہ نے سنبھالی ہوئی ہے، دنیا تو اللہ نے دینی ہے جتنی مقرر کر دی ہر کسی کے لیے. مانگیں، ضرور مانگیں دنیا، لیکن فکر آخرت کی کریں، دنیا کی فکر نہ کریں. دنیا مانگیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں، اور آخرت بھی مانگیں اور آخرت کی فکر بھی کریں. اور اپنے بچوں کو بھی کرنی سکھائیں. ان کے ہر بات پہ، ہر ایکشن پہ دیکھیں کہ دنیا میں کیا فائدہ ہوگا اور آخرت میں کیا فائدہ ہوگا. اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، تاکہ ہم آخرت کمانی ہے نا. ہم نے تو دنیا میں ہمیں بھلا کوئی فائدہ ہو نہ ہو، احسان کرنا، احسان کرنے والوں میں شامل ہونا ہے. احسان کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں. اب انہیں ان کے جواب میں بے شک وہ رسپانس نہ ملے، لیکن آپ نے بھلائی کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، آخرت کمانے کے لیے کرنی ہے. یہ سب آخرت کی کرنسی ہے جو ہم اکٹھی کر رہے ہیں، ہمارے عمل ہے.
ہمارے گڈ ڈیڈز ہیں، ہماری بھلائیاں نیکیاں ہیں، جو ہم کسی کے ساتھ اچھا بول کے، کسی کے ساتھ اچھا کر کے، کسی کو اچھا سکھا کے ہم یہ کما رہے ہیں، اور آخرت میں یہی ہمارے پاس ہونا ہے. اور ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور بچوں کو سچ بولنا سکھانا ہے، کیونکہ اسی میں فائدہ ہے. اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں ٹھہرانا. یہ بہت عام ہو جاتا ہے کہ آپ کو اب تو یہ کام میں بالکل نہیں کروں گا. فار ایگزامپل کہ کوئی کلر، اب یہ کلر نہیں میں نے آئندہ سے پہننا، یہ کیونکہ اچھا رنگ نہیں ہے. جب اللہ نے ہر چیز جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں اس کو اپنے پہ بلا وجہ حرام نہ کریں. اور احرام کی حالت میں خشکی کا شکار نہیں کرنا، یہ بھی اس بارے میں بتایا گیا. اب یہ سارے کام کرنے کیسے ہیں، طریقہ چھوٹے سے 2-3 پوائنٹس ان کو لکھ لیں. ایک تو اپنا جائزہ لیں کہ کیا جو میں دوسروں کو بتاتی ہوں اس پر خود عمل کرتی ہوں، کیونکہ دوسروں کو بتانا تو بہت آسان ہے نا، اس میں رسپیکٹ بن جاتی ہے کہ لوگ واہ واہ کریں گے کہ اچھا یہ بھی پتہ ہے اس کو، اچھا یہ بھی پتہ ہے اس کو، اچھا یہ تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتی ہے. لیکن اکیلے میں بیٹھ کے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا میں خود یہ کرتی ہوں. دوسروں کو تو نہیں پتہ چلے گا، یہ آپ کے دل کا اور اللہ کا معاملہ ہے بس. اس لیے اپنے آپ کو ویریفائی کرتے رہا کریں، اپنے ایکشنز کو قرآن سے ویریفائی کرتے رہا کریں، اور اپنے دل کو اپنے عمل سے ویریفائی کرتے رہا کریں. اپنی دل کو اپنی باتوں سے ویریفائی کرتے رہا کریں کہ جو باتیں کر رہی ہوں وہ دل میں ہیں بھی کہ نہیں، عمل میں ہیں بھی کہ نہیں. اور اس کے بعد جو کرنا ہے، اپنے دن کے مختلف حصوں کا جائزہ لینا ہے اور پلاننگ کر کے دن کے اہم کام اول اوقات میں رکھنے ہیں. مختلف دن کے جو آپ کے حصے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو آپ کے کریٹیو کام ہیں وہ آپ نے صبح والے حصے میں کرنے، پہلے حصے میں کرنے ہیں، اور جو باقی بچے کھچے کام ہیں، تھکا دینے والے کام ہیں، وہ دن کے آخری حصے میں کرنے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو لانڈری کرنی ہے، آپ کو کپڑے دھونے ہیں، آپ وہ رات کو دھو لیں، شام کو دھو لیں، تھک جائیں گے نا اس سے. فزیکل کام ہے، اس میں کوئی آپ کی کریٹیوٹی نہیں لگے گی. آپ نے صفائی کرنی ہے، کوئی چیز صاف کرنی ہے، شام کو کر لیں. صبح کو پڑھنے پڑھانے والا کام کر لیں، قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، غور و فکر کریں، کسی کو تفسیر پڑھیں، کوئی چیز کوئی یاد کرنے والی صورت ہے میمورائز کرنی ہے، کوئی حفظ کرنی ہے، کوئی آیات وہ حفظ کریں. کوئی اپنے آپ کو وقت دیں، کوئی بیٹھ کے سوچیں کہ آپ نے کون سا کام کس طریقے سے کرنا ہے، یا اپنے بچوں کے لیے کوئی پلاننگ کریں کہ آپ نے بچوں کو یہ چیز سکھانی شروع کرنی ہے، کیسے سکھانی شروع کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو کیا تیاری کرنی ہوگی وہ تیاری کریں. اپنے بچوں کے ساتھ روز شام کو کوئی نہ کوئی اچھی ایک سٹنگ رکھا کریں فیملی ٹائم میں. ہم فیملی ٹائم میں موویز دیکھتے ہیں، ہم فیملی ٹائمز میں گیمز کھیلتے ہیں. اپنا کوئی اس طرح کی چیز کرا کریں کہ اپنا فیملی ٹائم ہو جس میں آپ قرآن کی کوئی بات کریں، روز ایک آیت تیار کریں اور روز اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے وہ ایک آیت بچوں کے ساتھ پڑھیں اور اس پہ ڈسکس کریں اور اس کی تفسیر بچوں کو سنائیں. 4-5 سال میں آپ کا قرآن، بچوں کا قرآن آپ گو تھرو ہو جائیں گی. خود پڑھیں، خود سیکھیں، خود بچوں کو سکھائیں، بجائے اس کے کہ ہم ادھر بھیج رہے ہیں بچوں کو. بچے ٹیوشن سے آئے ہیں تو قاری صاحب کے پاس چلے گئے ہیں، وہاں سے آئے ہیں تو فلان جگہ چلے گئے ہیں، سارا دن بچے جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہی رہیں. آپ پڑھائیں نا، تو اپنے دن کے سارے دن کے ٹائم ٹیبل ایک بنا لیں کہ یہ کام اس وقت کرنا ہے، یہ کام اس وقت کرنا ہے، یہ کام اس وقت کرنا ہے، اس کے اکارڈنگلی چلیں. شام کا نہیں ٹائم، صبح کا آدھا گھنٹہ بچوں کو دے دیں اسکول جانے سے پہلے. بچوں کو رات کو جلدی سلا دیں، صبح بچوں کو نماز سے پہلے جگا دیں اور نماز پڑھ کے بیٹھے. آؤ سب قرآن پڑھتے ہیں، سب قرآن لے آؤ، سب بیٹھو، آؤ ایک دوسرے کا قرآن سنیں، بچوں کا قرآن سنیں، خود سنیں قرآن بچوں سے. اپنے صبح کے ٹائم کو یوٹیلائز کریں، بہت برکت والا ٹائم ہوتا ہے صبح کا. اور اس کے بعد نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کریں. گھر میں جتنے بھی آپ ہیں کوشش کریں کہ با جماعت نماز پڑھیں، ہو سکے تو مسجد میں جائیں.
بہت ہی اچھی بات ہے. مسجد میں جائیں، بچوں کو لے کر جائیں مسجد میں، بچوں کو باجماعت نماز کی عادت ڈالیں. اور اگر گھر میں ہیں، کوئی مجبوری ہو گئی یا نہیں جا سکے تو گھر میں باجماعت نماز کا اہتمام کر لیں، کوئی بات نہیں. اور اللہ کے صفات کو سامنے رکھ کے اللہ کے نام تلاش کرنے ہیں. وہی اللہ کی صفات، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، یا غفور الرحیم مجھے معاف کر دے، یا غفور الرحیم مجھے اپنی رحمت سے نواز دے، مجھ پہ اپنا فضل کر دے، یا ذوالجلال والاکرام مجھ پہ اپنا اکرام کر دے. اللہ کے ناموں کی صفات کو ذہن میں رکھ کے پھر اللہ سے مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، خیریت سے رکھے. اللہ تعالیٰ یا رب العالمین جو کچھ پڑھایا، جو سیکھا سکھایا، صرف اور صرف تیری دی ہوئی توفیق سے تھا. یا اللہ تو اسے ہم سے قبول فرما لے، تو اسے ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہمارے چہروں کی روشنی بنا دے، اور ہماری ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے. یا رب العالمین ہمیں اس چیز کی محبت، ہر چیز کی محبت سے زیادہ دے دے. یا اللہ تعالیٰ یہ قرآن کا علم ہمارے لیے آسان کر دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.